السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد سلمہ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم شکوہ۔ تو یہ نظم شکوہ جو ہے 3rd سیمسٹر بی ایس سی کے نصاب میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم شکوہ۔ تو ہم اس سے پہلے کہ شکوہ کا خلاصہ جانیں گے، شاعر کا مختصر سا تعارف جان لیں گے۔ تو علامہ اقبال کا نام تھا محمد اقبال۔ پیدائش ان کی 1877 عیسوی یعنی سیالکوٹ میں ہوئی۔ تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے بی اے اور ایم اے کیا۔ اس کے بعد جرمنی جانے کے بعد انہوں نے میونچ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ لنڈن سے انہوں نے بیرسٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے پر ہندوستان واپس آ کر وکالت کے پیشے میں مشغول ہو گئے۔ تو یوں علامہ اقبال نظمیں بھی لکھے ہیں اور غزلیں بھی، مثنویاں بھی لکھی انہوں نے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز ان کے دیگر تصانیف ہیں۔ تو یہ سب شعری مجموعے ہیں جو اردو زبان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے فارسی میں بھی ان کے کلام ہمیں ملتے ہیں۔ 21 اپریل 1938 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کا جو موضوع ہے وہ قوم کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نظم شکوہ جو ہے اس میں علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مطلب وہ اپنے اجداد کے جو اسلاف کے کارناموں کو یاد کر کے شکوہ کر رہے ہیں کہ میں کیوں ان چیزوں سے محروم ہوں جو میرے اسلاف نے کیے تھے، مجھ میں وہ چیزیں کیوں موجود نہیں ہیں، یا میں کیسے اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ یہ خاکم بدہن کا جو لفظ، مرکب لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے میری منہ میں خاک گرے، یعنی مجھ پر لعنت ہو۔ جو میں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں اس کے باوجود کیا ہے، یہ شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کیوں نقصان میں رہوں، کیوں میں اپنے کل کی فکر نہ کروں، کیوں میں ہمیشہ اپنے مستقبل کو سوچ کر مایوس ہو جاؤں کہ میرا مستقبل کتنا شاندار تھا اور آج میرے اعمال کیسے کمتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں فریاد، بلبل کی فریاد سن کر خاموش ہو جانے والا وہ پھول نہیں ہوں، کوئی گل نہیں ہوں کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ اس لیے کیا ہے، اللہ نے مجھے تاب سخن دی ہے، تاب سخن یعنی بولنے کی طاقت دی ہے، تو میں اس طاقت کے ذریعے کیا کر سکتا ہوں، اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار شکایت کے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو دوسرے بند میں فرماتے ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ابتدا سے ہی کیا ہیں، شیوہ تسلیم رکھتے ہیں۔ شیوہ تسلیم یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، اللہ مختار ہے تو بندہ مجبور ہے، وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے کیا ہے، ہم صرف اپنی درد بھری داستان تجھے سنا سکتے ہیں، یہ قصہ سنا سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو ہی ہے جو ان سارے غموں کا مداوع کر سکے۔ نالے اگر بھی آتا بھی ہے لب پر تو ہم معذور ہیں، ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ اے اللہ پاک تو کبھی، ہم تیرے ارباب وفا ہیں، یعنی ہمیشہ ہم نے تجھ سے وفا کی ہے، تیرے نبی سے وفا کی ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے ہمیشہ تیری حمد و ثنا کی ہے، آج انہی حمد و ثنا کرنے والوں سے
تھوڑا سا گلا بھی تو سن لے، ایسے دوسرے بند میں فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں جنہیں ہم ملٹیپل چوائس کوشچنس کہتے ہیں۔ اقبال کا اصل نام کیا تھا؟ تو اقبال کا اصل نام تھا محمد اقبال۔ اوکے، دوسرا ہے اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی سیالکوٹ میں ہوئی۔ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ابھی ہم جیسے بتا رہے تھے ان کی پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی۔ تو اس طرح کے آپ کو کچھ ملٹیپل چوائس کوشچنس بھی پوچھے جائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی یہ جو نظم ہے شکوہ، اس کے ہم نے 2 بند آلریڈی اس سیشن میں پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اگلے سیشن میں کیا کریں گے، یہ باقی جو بندیں ہیں ان کا بھی جو خلاصہ ہے اسے ہم جانیں گے۔ تو یہ نظم شاید علامہ اقبال کی یہ نظم شکوہ جو ہے، اس کے جواب میں بھی انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جواب شکوہ۔ تو اس میں جو ہے، اس میں جو سوالات کیے ہیں علامہ اقبال نے، اس کے جواب خود انہوں نے کیا کیا ہے، جواب شکوہ کے ذریعے جواب دیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہو۔ اللہ حافظ، اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔